میرے شوہر نے میرے مرنے کی جھوٹی خبر پھیلا کر میری ساری جائیداد ہڑپ کر لی، مگر 5 سال بعد جب وہ میری قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا تو قبر خالی تھی۔ لوگوں نے میری موت پر آنسو بہائے۔ میرے شوہر نے دنیا کے سامنے خود کو وفادار ثابت کیا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ میں زندہ ہوں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی بربادی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ 5 سال بعد جب ہماری پہلی بار ملاقات ہوئی تو اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا، کیونکہ جس عورت کو وہ مردہ سمجھ چکا تھا وہ اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میرا نام عائشہ ہے اور یہ میری زندگی کی وہ کہانی ہے جس پر شاید کوئی یقین نہ کرے۔ 5 سال پہلے میں اپنے شوہر احمد کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ لوگ ہمیشہ مثالی جوڑا کہتے تھے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ احمد کی محبت صرف میری دولت تک محدود تھی۔ ایک رات اس نے کہا کہ وہ مجھے ایک نئی زمین دکھانے لے جانا چاہتا ہے۔ میں خوشی خوشی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں اور سنسان سڑکیں شروع ہو گئیں۔ اچانک احمد نے گاڑی روک دی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ آج کے بعد تمہاری ہر چیز میری ہوگی، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے اس نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میرا جسم گہری کھائی کی طرف جا گرا۔ میرے کانوں میں صرف اپنی چیخ کی آواز گونج رہی تھی۔ احمد نے نیچے جھانکا، چند لمحے انتظار کیا، پھر مطمئن ہو کر واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ عائشہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی، لیکن قسمت نے ابھی میری کہانی ختم نہیں کی تھی۔ میں ایک درخت کی مضبوط شاخ میں اٹک گئی۔ پورا جسم زخمی تھا، سانسیں ٹوٹ رہی تھیں، مگر میں زندہ تھی۔ چند گھنٹوں بعد ایک بوڑھے چرواہے نے میری مدھم آواز سنی اور مجھے اسپتال پہنچا دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے جسم پر زخم تھے، مگر اس سے بھی بڑا زخم میرے دل پر تھا۔ مجھے صرف اپنا نام یاد تھا، مجھے یہ نہیں یاد تھا کہ مجھے اس حال تک پہنچانے والا کون تھا، اور ادھر احمد پورے شہر میں میری موت کا اعلان کر چکا تھا۔ اسپتال میں مجھے ہوش آئے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ میں معجزانہ طور پر بچ گئی ہوں، مگر میرے دماغ پر شدید چوٹ لگی تھی۔ مجھے اپنا نام تو یاد تھا، لیکن اپنی زندگی کا ایک ایک صفحہ دھندلا چکا تھا۔ جب بوڑھے چرواہے نے میری جان بچائی تھی، وہ روز میرے لیے پھل اور دوائیں لاتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا، بیٹی، اللہ نے تمہیں کسی بڑے مقصد کے لیے بچایا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سن لیتی۔ ایک صبح میں اسپتال کے باغ میں بیٹھی تھی کہ ایک اخبار ہوا کے جھونکے سے میرے قدموں کے پاس آ گرا۔ میں نے بے دلی سے اخبار اٹھایا۔ اچانک میری نظر ایک تصویر پر جا کر رکی۔ وہ تصویر میری تھی۔ بڑی سرخی میں لکھا تھا، مشہور کاروباری شخصیت احمد ملک کی اہلیہ عائشہ حادثے میں جہاں بھاگ۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں بار بار اپنی تصویر اور خبر کو دیکھ رہی تھی۔ نیچے احمد کی تصویر تھی، وہ میڈیا کے سامنے آنسو بہا رہا تھا۔ خبر میں لکھا تھا کہ احمد نے اپنی مرحوم بیوی کی یاد میں فلاحی کام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس تصویر کو دیکھتے ہی میرے سر میں شدید درد اٹھا۔ کچھ دھندلی تصویریں میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگیں۔ سنسان سڑک، ایک گاڑی اور کسی کا مجھے دھکا دینا۔ میں چیختے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو ڈاکٹر میرے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، ورنہ دماغ پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ لیکن میرے دل میں صرف ایک سوال تھا، اگر میں زندہ ہوں تو میری موت کا اعلان کس نے کیا؟ میں نے اسپتال سے چھٹی لیتے ہی احمد کے بارے میں معلومات کرنا شروع کر دیں۔ جو حقیقت میرے سامنے آئی اس نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ میری موت کے صرف 1 مہینے بعد احمد نے میری تمام جائیداد اپنے نام کروا لی تھی، اور صرف 6 ماہ بعد اس نے ایک امیر کاروباری خاتون مہوش سے شادی کر لی تھی۔ اس لمحے میرے ذہن میں بجلی سی پھوندی۔ سنسان سڑک، گاڑی اور احمد کی آواز، آج کے بعد تمہاری ہر چیز میری ہوگی۔ اب مجھے سب کچھ یاد آ چکا تھا۔ یہ حادثہ نہیں تھا، یہ قتل کی کوشش تھی۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا، احمد کو ابھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں زندہ ہوں۔ میں خاموش رہوں گی اس وقت تک جب تک اس کی دنیا خود اس کے قدموں میں بکھر نہ جائے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، احمد کو ابھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں زندہ ہوں۔ اگر اسے میری واپسی کی خبر مل گئی تو وہ اپنے تمام ثبوت مٹا دے گا۔ میں نے اپنی شناخت چھپا لی، بال کٹوا لیے، اینک لگا لی اور نئے نام سے
ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہنے لگی۔ دن میں خاموشی سے احمد کے کاروبار کے بارے میں معلومات جمع کرتی اور رات بھر اپنی پرانی زندگی کے ہر لمحے کو یاد کرنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ احمد نے میری جائیداد بیچ کر ایک بڑی کنسٹرکشن کمپنی کھول لی ہے۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ امیر ہو چکا تھا۔ لوگ اسے کامیاب بزنس مین کہتے تھے، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی ہر کامیابی ایک مردہ عورت کی دولت پر کھڑی تھی۔ چند دن بعد میں نے اس کے آفس جانے کا فیصلہ کیا۔ میں صرف اسے دیکھنا چاہتی تھی، یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا اسے کبھی اپنے جرم پر افسوس بھی ہوا۔ میں ایک عام کلائنٹ بن کر اس کے دفتر پہنچی۔ استقبالیہ پر بیٹھے شخص نے کہا، سر ابھی میٹنگ میں ہیں، آپ انتظار کریں۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد احمد اپنے کیبن سے باہر نکلا۔ وہ پہلے سے زیادہ مہنگے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر غرور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ وہ میرے بالکل قریب سے گزرا، مگر اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا، اس شخص کو جس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اچانک احمد کی آواز میرے کانوں میں پڑی، کل تمام پراپرٹی کے کاغذات تیار رکھنا، اب کوئی بھی چیز میرے راستے میں نہیں آنی چاہیے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں شک پیدا ہوا، کیا وہ کسی اور کی جائیداد بھی ہڑپ کرنے والا ہے؟ میں نے خاموشی سے اس کی سیکرٹری کا پیچھا کیا۔ اسی دوران اس کے ہاتھ سے ایک فائل زمین پر گر گئی۔ میں نے فائل اٹھا کر اسے دی۔ ایک لمحے کے لیے میری نظر اس فائل کے پہلے صفحے پر پڑی۔ اوپر بڑا سا نام لکھا تھا، مہوش احمد ملک، اور نیچے تمام جائیداد منتقلی کے کاغذات۔ میں سب کچھ سمجھ گئی۔ جس طرح اس نے میری دولت ہتھیائی تھی، اب وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بھی وہی کھیل کھیل رہا تھا۔ میں آہستہ سے مسکرائی، کیونکہ اب میرے پاس صرف بدلہ لینے کی وجہ نہیں تھی، بلکہ ایک اور بے گناہ عورت کو بچانے کا موقع بھی تھا۔ اس دن کے بعد میری ایک ہی کوشش تھی، مہوش تک حقیقت پہنچانے کی، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ احمد ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا۔ وہ نہ اسے کسی سے تنہا ملنے دیتا تھا اور نہ ہی اس کے فون تک کسی کی رسائی تھی۔ میں نے کئی دن تک ان دونوں پر نظر رکھی۔ پھر ایک شام مجھے موقع مل گیا۔ مہوش ایک چیریٹی تقریب میں اکیلی آئی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا تعارف ایک سوشل ورکر کے طور پر کروایا۔ وہ بہت نرم مزاج عورت تھی۔ ہماری چند منٹ کی گفتگو ہی ہوئی تھی کہ احمد وہاں پہنچ گیا۔ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید اس نے مجھے پہچان لیا ہے، مگر اگلے ہی لمحے وہ مسکرا کر بولا، معاف کیجیے گا، میری بیوی کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں، اب ہمیں جانا ہوگا۔ وہ مہوش کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں خاموش کھڑی انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی، لیکن قسمت نے اسی رات ایک اور دروازہ کھول دیا۔ میرے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ دوسری طرف ایک کانپتی ہوئی آواز تھی، کیا آپ عائشہ ہیں؟ میری سانس رک گئی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں احمد کی کمپنی میں اکاؤنٹنٹ ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ زندہ ہیں، اور میں جانتا ہوں احمد نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً پوچھا، تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہے؟ وہ بولا، کیونکہ 5 سال پہلے میں نے اپنے کانوں سے احمد کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اگر عائشہ زندہ بچ گئی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر کار کوئی ایسا شخص مل گیا تھا جو سچ جانتا تھا، مگر اس نے اگلی بات کہہ کر میرے ہوش اڑا دیے۔ آپ دیر کر رہی ہیں۔ احمد اگلے ہفتے مہوش کی ساری جائیداد بھی اپنے نام کروانے والا ہے، اور اس کے بعد وہ مہوش کو بھی راستے سے ہٹا دے گا۔ میرے ہاتھ سے فون گر گیا۔ اب یہ صرف میری لڑائی نہیں تھی، ایک اور عورت کی جان خطرے میں تھی۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کیا، اس بار احمد اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ احمد نے بھی میری تلاش شروع کر دی تھی۔ پوری رات میری آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، احمد مہوش کو بھی مارنے والا ہے۔ اگر میں نے جلدی کچھ نہ کیا تو ایک اور بے گناہ عورت میری طرح اس کی سازش کا شکار ہو جائے گی۔ اگلی صبح میں نے اس اکاؤنٹنٹ سے ملاقات کی۔ وہ انتہائی خوفزدہ تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک پین ڈرائیو میرے ہاتھ میں دی۔ اس میں کمپنی کا سارا ریکارڈ ہے، جعلی دستخط، غیر قانونی ٹرانسفر اور وہ تمام دستاویزات جس سے ثابت ہو جائے گا کہ احمد نے آپ کی جائیداد بھی دھوکے سے اپنے نام کروائی تھی۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، تم یہ سب کیوں دے رہے ہو؟ وہ آہ بھرتے ہوئے بولا، کیونکہ 5 سال پہلے میں نے خاموش رہ کر بڑی غلطی کی تھی۔
اب میں ایک اور عورت کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے پین ڈرائیو مضبوطی سے پکڑ لی۔ یہ میری پہلی کامیابی تھی، لیکن اسی لمحے اس کے فون پر ایک کال آئی۔ اس نے اسکرین دیکھی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ احمد، وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ چند سیکنڈ بعد باہر ٹائروں کی زوردار آواز سنائی دی۔ اکاؤنٹنٹ نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور اس کے چہرے سے خون اتر گیا۔ وہ یہاں آ گیا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہم پچھلے دروازے سے نکلیں گے، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ احمد کے 2 آدمیوں نے ہمیں دیکھ لیا۔ وہ رہی، پکڑو اسے۔ ہم دونوں بھاگنے لگے، گلیوں میں دوڑتے ہوئے۔ اچانک اکاؤنٹنٹ لڑکھڑا کر گر گیا۔ میں اسے اٹھانے کے لیے جھکی ہی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، تم بھاگو۔ اگر تم رک گئی تو سچ کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر دوڑنا شروع کر دیا۔ کئی گلیاں پار کرنے کے بعد میں ایک سنسان جگہ پر جا کر رکی۔ میری سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ میں نے فوراً پین ڈرائیو چیک کی، مگر وہ میرے ہاتھ میں نہیں تھی۔ شاید بھاگتے وقت کہیں گر گئی تھی۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ اتنی بڑی امید صرف چند لمحوں میں ختم ہو گئی تھی۔ اسی وقت میرے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا۔ اگر اپنے راز واپس چاہتی ہو تو آج رات 10 بجے پرانے گودام میں اکیلی آنا۔ پیغام کے آخر میں صرف ایک لفظ لکھا تھا، احمد۔ رات کے ٹھیک 10 بج رہے تھے۔ میں پرانے ویران گودام کے سامنے کھڑی تھی۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ ہوا کی سرسراہٹ بھی کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے موبائل مضبوطی سے پکڑا اور آہستہ آہستہ اندر قدم رکھا۔ گودام کے اندر اندھیرا تھا، صرف ایک بلب ٹمٹما رہا تھا۔ آخر تم آ ہی گئی۔ اچانک ایک مانوس آواز گونجی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ احمد سیاہ سوٹ پہنے مسکراتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ 4 مسلح آدمی بھی کھڑے تھے۔ وہ میرے سامنے آ کر رک گیا۔ 5 سال تک میں نے تمہیں مردہ سمجھا، لیکن تم نے تو مجھے بھی حیران کر دیا عائشہ۔ میں خاموش رہی۔ وہ ہنسا۔ جانتی ہو میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ میں نے تمہاری لاش نہیں دیکھی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ احمد نے جیب سے وہی پین ڈرائیو نکالی۔ یہ ڈھونڈ رہی ہو نا؟ اس نے پین ڈرائیو میری آنکھوں کے سامنے لہرا کر زمین پر پھینک دی اور اپنے جوتے سے کچل دی۔ اب تمہارے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ثبوت ختم ہو سکتے ہیں لیکن سچ نہیں۔ احمد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ میرے بالکل قریب آیا۔ سچ؟ کل صبح تک دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ عائشہ واقعی مر چکی ہے، اور اس بار ہمیشہ کے لیے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ 2 آدمی میری طرف بڑھے۔ میں پیچھے ہٹنے لگی۔ اسی لمحے گودام کے باہر سے پولیس کے سائرن کی آواز گونجی۔ احمد چونک گیا۔ پولیس؟ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ تم نے پولیس کو بلایا؟ میں خاموشی سے مسکرائی۔ احمد فوراً اپنے آدمیوں کے ساتھ پچھلے دروازے کی طرف بھاگا۔ پولیس اندر داخل ہوئی، لیکن تب تک وہ فرار ہو چکا تھا۔ افسر میرے پاس آیا اور بولا، ہمیں ایک نامعلوم کال موصول ہوئی تھی کہ یہاں ایک عورت کی جان خطرے میں ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے تو کسی کو فون نہیں کیا تھا۔ پھر وہ نامعلوم شخص کون تھا جو ہر بار میری جان بچا رہا تھا؟ اسی وقت ایک سپاہی دوڑتا ہوا آیا۔ سر، ہمیں گودام کے دفتر سے ایک فائل ملی ہے۔ افسر نے فائل کھولی۔ پہلے صفحے پر احمد کی تصویر تھی اور اس کے نیچے ایک نام لکھا تھا، جسے دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ پروجیکٹ عائشہ، سٹیٹس نامکمل۔ اس کا مطلب صرف ایک تھا، میں احمد کا پہلا شکار نہیں تھی اور شاید آخری بھی نہیں۔ پولیس اسٹیشن میں وہ فائل میرے سامنے میز پر رکھی تھی۔ میری نظریں بار بار اس پر لکھی ایک ہی لائن پر جا کر رک جاتی تھیں۔ میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ میں نے فائل کھولی۔ اس کے پہلے چند صفحات میں میری تصویریں تھیں، میرے گھر کی، میرے دفتر کی، حتیٰ کہ وہ کافی شاپ بھی جہاں میں اپنی دوستوں سے ملا کرتی تھی۔ ہر تصویر کے نیچے تاریخ اور وقت لکھا ہوا تھا۔ یہ صرف نگرانی نہیں تھی، یہ کئی مہینوں سے بنائی گئی ایک منصوبہ بندی تھی۔ اچانک ایک صفحہ پلٹا اور میری سانس رک گئی۔ اس پر 3 عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک تصویر پر سرخ نشان بنا ہوا تھا، وہ میری تھی۔ دوسری تصویر پر لکھا تھا میوش، اگلا ہدف، اور تیسری تصویر وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھی۔ اس کے نیچے صرف ایک نام لکھا تھا، ڈاکٹر سارا۔ میں نے فوراً پولیس افسر کی طرف دیکھا۔ یہ ڈاکٹر سارا کون ہے؟ افسر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، ہم بھی یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لمحے ایک کانسٹیبل دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سر،
سر، احمد کے گھر پر چھاپا مارا گیا تھا لیکن وہ وہاں بھی نہیں ملا۔ افسر نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ وہ ایک بار پھر فرار ہو گیا۔ میں خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا احمد ابھی ہار ماننے والا نہیں۔ اسی وقت میرا فون بجا، نامعلوم نمبر۔ میں نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف ایک خاتون کی گھبرائی ہوئی آواز تھی۔ کیا آپ عائشہ ہیں؟ جی، میں ڈاکٹر سارہ بول رہی ہوں۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ آپ مجھے نہیں جانتی، لیکن اگر آپ زندہ رہنا چاہتی ہیں تو فوراً میری بات سنیں۔ میں کچھ پوچھتی اس سے پہلے ہی فون پر زوردار چیخ سنائی دی، پھر گولی چلنے کی آواز آئی اور کال اچانک کٹ گئی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً وہ نمبر پولیس افسر کو دیا۔ اس نے چند لمحوں بعد میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ یہ کال سٹی اسپتال سے آئی ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، ڈاکٹر سارہ کہاں ہے؟ افسر نے دھیمی آواز میں کہا، اگر ہم 5 منٹ دیر سے پہنچے تو شاید وہ بھی زندہ نہ بچے۔ میں اور پولیس افسر فوراً سٹی اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر میرے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، ڈاکٹر سارہ کون تھی اور وہ میرے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتی تھی؟ جیسے ہی ہم اسپتال پہنچے، ایمرجنسی وارڈ میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز ایک زخمی خاتون کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے بے چینی سے ایک نرس سے پوچھا، ڈاکٹر سارہ کہاں ہیں؟ نرس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ICU کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں گولی ماری گئی ہے۔ میرے قدم تیزی سے ICU کی طرف بڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ انہوں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، خوش قسمتی سے گولی دل کو نہیں لگی، لیکن مریضہ کی حالت اب بھی نازک ہے۔ میں نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ 2 گھنٹے بعد مجھے ڈاکٹر سارہ سے چند منٹ کے لیے ملنے کی اجازت مل گئی۔ وہ بہت کمزور دکھائی دے رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ عائشہ، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 5 سال پہلے جس رات تمہیں مردہ سمجھ کر اسپتال لایا گیا تھا، میں ہی وہ ڈاکٹر تھی جس نے تمہارا علاج کیا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، احمد اگلے ہی دن اسپتال آیا تھا۔ اس نے مجھے بہت بڑی رقم کی پیشکش کی تاکہ میں تمہاری میڈیکل فائل غائب کر دوں۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں ڈر گئی تھی۔ میں نے نوکری چھوڑ دی اور شہر بدل لیا، لیکن احمد کو معلوم ہو گیا کہ میں اب بھی زندہ ہوں۔ اسی لیے اس نے آج مجھے بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ سن کر میرے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ احمد صرف لالچی نہیں تھا، وہ اپنے ہر جرم کا گواہ بھی ختم کر دیتا تھا۔ ڈاکٹر سارہ نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور ایک پرانا زرد لفافہ میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ تمہاری اصل میڈیکل رپورٹ ہے۔ میں نے 5 سال تک اسے چھپا کر رکھا۔ اگر یہ رپورٹ عدالت تک پہنچ گئی تو ثابت ہو جائے گا کہ تم حادثے میں نہیں بلکہ قتل کی کوشش کا شکار ہوئی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر رپورٹ کے ساتھ ایک تصویر بھی تھی۔ جیسے ہی میں نے تصویر دیکھی، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس تصویر میں احمد اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی کھڑا تھا، اور وہ شخص کوئی اجنبی نہیں بلکہ میرا اپنا بھائی فہد تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بار بار میری نظریں اسی تصویر پر جا رہی تھیں۔ احمد اور میرا بھائی فہد ایک ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ فہد تو ہمیشہ کہتا تھا، عائشہ، جب تک میں زندہ ہوں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ پھر وہ احمد کے ساتھ کیسے مل گیا؟ ڈاکٹر سارہ نے دھیمی آواز میں کہا، یہ تصویر اسی رات کی ہے جب تمہیں اسپتال لایا گیا تھا۔ احمد اکیلا نہیں آیا تھا، تمہارا بھائی بھی اس کے ساتھ تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے وجود کا آخری سہارا بھی ٹوٹ گیا ہو۔ ڈاکٹر سارہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے نہیں معلوم فہد نے یہ سب کیوں کیا، لیکن ایک بات جان لو، تمہاری زندگی پر حملہ پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا۔ میں خاموشی سے اسپتال سے باہر نکل آئی۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھی اور سیدھا اپنے پرانے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہی گھر جو کبھی میرا تھا اور اب احمد کا محل بن چکا تھا۔ میں نے دوربین سے اندر جھانکا۔ ڈرائنگ روم کی لائٹ جل رہی تھی۔ احمد اور فہد ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ میں گاڑی سے اتری اور آہستہ آہستہ کھڑکی کے قریب پہنچ گئی۔ ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ فہد غصے میں کہہ رہا تھا، میں نے تمہارا ہر کام کیا، میں نے اپنی ہی بہن کو تنہا چھوڑ دیا، اب تم مجھے میرا حصہ دو۔ احمد طنزیہ انداز میں ہنسا۔ حصہ؟
تم جیسے لوگ صرف استعمال کیے جاتے ہیں، برابر کے شریک نہیں بنتے۔ فہد نے غصے میں احمد کا گربان پکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے احمد نے دراز سے پستول نکالی اور سیدھی فہد کے سینے پر تان دی۔ میں خوف سے ساکت رہ گئی۔ احمد بولا، جس نے اپنی سگی بہن سے وفا نہیں کی وہ میرا بھی کبھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ کیا احمد اپنے اگلے جرم کی تیاری کر چکا تھا؟ میں پولیس کو فون کرنے ہی والی تھی کہ اچانک دھاڑ گولی چلنے کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ میں بے اختیار چیخ اٹھی، لیکن گولی کسے لگی، احمد کو یا فہد کو؟ گولی چلنے کی آواز سے پورا گھر لرز اٹھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں دوڑ کر دروازے تک پہنچی۔ اسی لمحے 2 ملازم چیختے ہوئے باہر نکلے۔ میں اندر داخل ہوئی تو فرش پر خون پھیلا ہوا تھا۔ فہد اپنے سینے پر ہاتھ رکھے زمین پر گرا ہوا تھا۔ احمد کے ہاتھ میں اب بھی پستول تھی۔ وہ چند لمحے فہد کو دیکھتا رہا، پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولا، غدار کا انجام ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ فہد نے کانپتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ عائشہ، میں فوراً اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دو۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ فہد ہانپتے ہوئے بولا، احمد نے مجھے دولت کا لالچ دیا تھا۔ میں نے ہی اسے تمہارے تمام کاغذات دیے تھے اور اسی نے تمہیں مارنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ شروع سے ہی مجھے بھی مارنے والا تھا۔ اتنا کہہ کر اس نے کانپتے ہوئے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ ڈیوائس نکالی۔ اس میں احمد کے سارے جرائم ریکارڈ ہیں۔ یہ کہہ کر فہد کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ اسی لمحے باہر سے پولیس کی گاڑیوں کی سائرن سنائی دینے لگے۔ احمد نے بھاگنے کی کوشش کی مگر پورا گھر پولیس نے گھیر لیا۔ انسپکٹر نے بلند آواز میں کہا، احمد ملک، ہتھیار پھینک دو، تم ہر طرف سے گھر چکے ہو۔ احمد نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر خاموشی سے پستول زمین پر پھینک دی۔ پولیس نے اسے ہتھکڑیاں لگا دی۔ چند دن بعد عدالت میں وہ ریکارڈنگ چلائی گئی۔ اس میں احمد اپنی زبان سے اعتراف کر رہا تھا کہ اس نے دولت کے لیے مجھ پر حملہ کیا، میری جھوٹی موت کا ڈرامہ رچایا، میری جائیداد اپنے نام کروائی اور بعد میں ہر اس شخص کو ختم کرنے کی کوشش کی جو اس کے جرم کا گواہ بن سکتا تھا۔ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ جج نے تمام شواہد سننے کے بعد احمد کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ 5 سال پہلے میں سب کی نظروں میں مر چکی تھی۔ آج میں صرف زندہ نہیں تھی بلکہ اپنی عزت، اپنی شناخت اور اپنا حق بھی واپس لے چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، ظلم وقتی طور پر جیت سکتا ہے مگر سچ کی واپسی کو کوئی نہیں روک سکتا۔